بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بابا زبر نعرہ صلی اللہ سامنے محترم، ذکر محمد و علی محمد کی محفل ہے، چاہے وہ کسی بھی لہن میں ہو، ذکر آل محمد کا ہے۔ کیا کہنے اس گھر کے جہاں فرش عزا حسین کی بچھے، ذکر آل محمد کا ہو۔ گھر بنتا ہی اس وقت ہے جب گھر میں ان گھر والوں کا تذکرہ ہو جنہیں آل محمد کہتے ہیں۔ زمانہ کتنی ہی کروٹیں لے، روایتیں کتنی تبدیل ہو جائیں، تہذیبیں کتنی کروٹیں بدلیں، لیکن نہ تبدیل ہونے والی دو ہی چیز ہے۔ بقول قمر جلالوی، قمر مابین عرش و فرش لاکھوں انقلاب آئے، قمر مابین عرش و فرش لاکھوں انقلاب آئے، مگر اپنا خدا بدلا نہ اپنے پنجتن اور آل محمد نے، اہل بیت نے تعلیم دی تو دو چیزوں کی، ایک بلائے علی کو کس طرح نسلوں میں منتقل کرنا ہے، ایک عزائے حسین کو برپا کیسے کرنا ہے۔ دنیا شناخت کے مراحل سے گزر رہی ہے، ہر کوئی اپنی شناخت کا سفر طے کر رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، وقت بھی خرچ کر رہا ہے۔ جہاں ہر کوئی اپنی شناخت کے لیے پریشان ہے، وہاں ایک قوم ایسی ہے جس کو شناخت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہم کون ہیں۔ ذرا سی ٹھوکر لگی، منہ سے یا علی مدد نکلا، دشمن ہو یا دوست ہو، اپنا ہو پرایا ہو، سب نے کہا یہ شیعہ ہے۔ کیسے پتا؟ دیکھا نہیں بے ساختہ منہ سے یا علی مدد نکلا، اس کا مطلب شناخت کیا ہے؟ محراب عبادت شناخت نہیں ہے، حسب و نسب شناخت نہیں ہے، عہدہ و مرتبہ شناخت نہیں ہے۔ جب منہ سے بے ساختہ یا علی مدد نکلے گا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ اور یہ بے ساختہ یا علی مدد نکلتا کب ہے بزرگان گرامی؟ یہ ریاضت سے نہیں، کثرت عبادت سے نہیں، مدرسوں سے نہیں ملتا، اداروں سے نہیں ملتا۔ ماں نے اگر دودھ میں ناد علی پلائی ہو، لوگوں میں ناد علی سنائی ہو، تب پتہ لگتا ہے یا علی مدد ہے کیا بزرگان محترم۔ اور دوسری شناخت کی منزل، کہیں حسین کا ذکر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہیں غازی کا علم دیکھا۔ اس معاشرے میں جہاں خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنی نشانیاں ہٹا دی ہیں، اس معاشرے میں بھی ایک قوم ایسی ہے جو گھر پہ علم لگا کے بتاتی ہے کہ ہم حسینی ہیں، گاڑیوں پہ ایسے نعرے لکھ کر بتاتی ہے کہ ہم حسینی ہیں، اس لیے کہ اگر بقا ہے تو انہی کے نام سے ہے جسے علی یا حسین کہتے ہیں۔ جتنا معاشرہ بدترین ہوتا جائے گا، جتنے حالات خراب ہوتے جائیں گے، بہت باریک سا نکتہ ہے، ہمارے بھائیوں کو سمجھ آ جانے چاہیے۔ ہمیں ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سازگار ماحول دے دو، لیکن ذرا سا ماحول ہمارے خلاف ہوا، ہم وہ درخت ہیں، ہم وہ پودا ہیں جو ایسے ماحول میں جو ہمیں راس نہ ہو اس میں زیادہ پھلتے پھولتے ہیں۔ جتنا جبر بڑھتا جائے گا، جتنا ظلم بڑھتا جائے گا، دیواروں میں چنوانے کا دور گزر گیا، سولیوں میں لٹکا دینے کا دور گزر گیا۔ کیا تاریخ نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ قبر حسین کی زیارت کے لیے ہاتھ کٹوانے والے حاضر ہیں، بچے لٹانے والے حاضر ہیں، گھر باہر لٹانے والے حاضر ہیں؟ یہ وہ دعا ہے جو جناب سیدہ کی دعا منتقل ہوئی ہے۔ خدا کی قسم کائنات ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں انیس کی زبان میں جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انیس نے کہا تھا ذہین وہ ہے جو اس دو بڑی بلا سے بچے، ذہین وہ ہے جو اس دو بڑی بلا سے بچے، علی کی دیکھ سے زہرا کی بددعا۔
مسجد میں نہیں بھیج رہی، اللہ کی عبادت ہے لیکن حالات خطرناک ہیں. اس معاشرے میں ایسی بھی مائیں ہیں جو بچوں کو مسجد نہیں بھیج رہی کہ حالات ساز کر رہی ہیں لیکن چشمے فلک دیکھ رہی ہے. اس معاشرے میں ایسی بھی مائیں ہیں کہ بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہے. ایسا نہ ہو حسین کا جلوس نکل جائے اور تو شریک نہ ہو. ایسا نہ ہو علی اکبر کا ماتم کرنے والا گھر لے جائے. وہ بھی معاشرے میں وہی ماں ہے. وہ ماں اور اس ماں میں فرق کیا ہے بزرگان گرامی؟ اس ماں کے یہاں کربلا نہیں ہے، اس ماں کے یہاں کربلا ہے. یہ ماں سمجھتی ہے کربلا آباد کیسے کرنا ہے. ماؤں نے کربلا کو آباد کیسے کیا. حسین کربلا کا بانی، حسین کربلا کا خاطر، لیکن کربلا بنا کر ماؤں نے دی ہے. زحمت تمام ماؤں نے کیسے کربلا بنائی ہے. شب عاشور حسین نے خیموں میں جا کے دیکھا تھا. میں دیکھوں تو صحیح میری کربلا بنی کیسی ہے. کیا دیکھا؟ ایک چراغ جل رہا ہے، شبیہ پیغمبر بیٹھا ہوا ہے. ماں کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھ لیے پر بیٹا تو میرا ضرور ہے لیکن کل اگر تجھ سے پہلے کوئی میدان میں چلا گیا تو دنیا یہ
عبداللہ ابن جعفر میرے حسین کی جنگ پوچھنا چاہتا یہ کہہ کے بیان کرنا شروع کیا جنگ حسین کی بیان علی کی بیٹی زینب کا بھیا میرا حسین خیمے سے الوداع کر کے نکلا گھوڑے پہ بیٹھا کبھی دائیں طرف حملہ کرتا اٹھو میرے ابا اٹھو زبیر کرتی جا رہی ہے زینب عبداللہ ابن جعفر دیکھ رہے یک بیک بیان کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اب دیکھا عبداللہ ابن عباس زینب کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہے ہاتھوں میں نگاہ جمی ہوئی ہے پوچھا عبداللہ ابن جعفر کیا دیکھ رہے ہو کہا یہ بتاؤ یہ مقصود دین کا نشان یہ سننا تھا زینب میرے ناصر زمین پر بیٹھ گئی عبداللہ ابن جعفر یہ نہ پوچھنا کبھی اس بات کبھی اس بازا کبھی اس دربار ہمارے اللہ کی ناسوں کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا چشم گریہ کا ساتھ جو اس فرش عذاب میں بیٹھے پروردگار کی دعاؤں کو مستجاب فرما جس گھر میں یہ فرش عذاب بیچ پروردگار اس گھر کو قیامت تک آباد اور شاد رکھے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اس گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے جس طرح جو شخص اس فرش عذاب کے نقاد میں جو صحیح کی پروردگار بارگاہ جناب سید احمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے بیماروں کو شفائے کاملہ اور عافیت عطا فرمائے جو مقروض انہیں قصد نجات دلائے پروردگار یہ جو آنسو ہیں یہ فاطمہ زہرا کی امانت سے پروردگار دعا کیجئے دنیا میں سمندر خشک ہو جائے لیکن عشق ازا کا یہ سمندر جاری رہے اور یہ ہمارے نسلوں میں اسی طرح منتقل ہوتا ہے ہمارا شمار کسی اور شے میں ہو یا نہ ہو لیکن آخرت کے دن ہمیں شہید عزادارہ نے مظلوم کربلا اس بی بی کی دعاؤں میں شامل رکھ جس نے آپ سے کچھ نہیں مانگا بس اتنا کہا تھا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا جب کوئی مسافر غربت میں مالا جائے ہماری غربت کو یاد کر لینا پروردگار سے اس بی بی کا واسطہ اسیران کوفہ و شام کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما مرحومین کی مغفرت فرما خصوصاً جناب صباح صاحب سے وابستہ جو مرحومین ہیں ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما انہیں جبارِ جب مسیح میں جگہ عطا فرما اور جو بلا شرکاء محفل ہیں ان سے متعلقین جو مرحومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ ان سب کو جبارِ جب مسیح میں جگہ عطا فرما درجات عالیہ عطا فرما ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحومین کی سال ثواب